الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عرب میں لوگ قبیلوں میں منقسم ہو کر رہتے تھے. کوئی متحدہ ریاست عرب میں نہیں تھی. الگ الگ قبائل میں زندگی گزارتے تھے اور قبیلوں میں آپس میں بڑی رسا کشی رہتی. مدینہ منورہ میں بھی یہی عالم تھا، مکے کے قریب بھی یہی عالم تھا. مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے 100 سال ان کے درمیان عداوت رہی اور جتنے سر پھرے تھے وہ سب مر گئے، لڑ لڑ کے ختم ہو گئے. ان تمام کے چلے جانے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا کہ بہت مقابلہ آرائی نہیں کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے دین کا بول بالا کر دیا. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ دوس. یہ بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ دوس. جانتے ہیں آپ قبیلہ دوس؟ نہیں جانتے. حضرت ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ تقریباً تمام ایمان والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے فرد ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے دعا فرمائی. یہ روایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع میں بیان فرمائے. حضور نے دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما.
حضور کی دعا مل گئی، پھر کیا دیکھنا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا واتی بہم، اور یہ لوگ دین پر نہیں آ رہے ہیں، اللہ ان کو میرے پاس لے آ. کئی قبائل اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا. قبیلے دوس کے سردار ہیں حضرت طفیل ابن عمرو دوسی. ابھی یہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں. طفیل ابن عمرو دوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے اور دعوت دینے کے بعد مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئے. عرب میں بت پرستی عام تھی. خود بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. قبائل کے بت بھی الگ الگ تھے. اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور توحید کے مقر تھے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بتوں کو شریک کرتے تھے، اس لیے مشرک کہلائے. عرب میں باوجود شرک کے ان کا ماننا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا ہے اور حج فرمایا ہے. اور دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ بیت اللہ میں نے بنایا، حاجیوں کو تو بھیج دے. اس دعا کے وقت وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے پورے عالم کے آنے والے لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچائی. جنہوں نے لبیک کہا وہ حج میں جاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے لبیک کہا، تو ہم کو تو شام کو کیا کھایا ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے علم ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مشائخ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے 5 مرتبہ لبیک کہا، کسی نے کہا 10 مرتبہ لبیک کہا. ہمارے حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت کتنے حج کیے؟ تو حضرت ایسی باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، چھپاتے تھے. اس کو کہا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے حج کر رہا ہوں، گنتا نہیں ہوں کتنے ہوئے، اللہ کے لیے کرتا جاتا ہوں. تو حج کا اور عمرے کا سلسلہ عرب کے اندر جاری تھا. ہر سال وہ حج کے موسم میں اور عمرہ بھی کرتے تھے رجب کے مہینے میں. تو طفیل ابن عمرو دوسی ابھی رضی اللہ عنہ نہیں لگانا ہے. رضی اللہ عنہ کب لگے گا؟ جب ایمان لائیں گے. ابھی صرف طفیل ابن عمرو دوسی ہیں، سردار ہیں قبیلے دوس کے. وہ جب عمرے کے لیے نکلے تو مکے کے سرداروں کو فکر ہو گئی. ان کو یہ فکر ہوئی کہ اب یہ آئیں گے اور مکے میں چرچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبوت کا بھی چرچا ہے، اور حضور
تبلیغ کے اولین دور میں جب کسی کو دعوت دیتے تھے تو صرف قرآن شریف پڑھتے تھے. دعوت دیتے تھے قرآن کریم کے ذریعے سے، کیونکہ اس سے بہتر عرب کو دعوت دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. ان کی سب زبان کی بلندیاں ختم کر کے رکھ دی تھی قرآن کریم نے. بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، سیرت میں لکھا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ضماد ازدی. یہ ضماد ازدی جو ہے وہ روحانی علاج معالجہ کرتا تھا، یعنی جھاڑ پھونک کرتا تھا، کسی کو جادو ہو جائے تو وہ اتارتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کیا تو عرب لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ان کی دعوت سے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے کیا پروپیگنڈا کرنا چاہیے. تو انہوں نے یوں کہا کہ ان کو مسحور کہو، مطبوب کہو. مطبوب کے معنی بھی مسحور کے آتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تو جادو کا کوئی اثر ہو گیا، اس وجہ سے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ جو قرآن پڑھے گا اس کے اوپر سحر کا اثر ختم ہو جائے گا. اتنی مبارک کتاب ہے یہ. تو ادھر یہ پروپیگنڈا انہوں نے کر رکھا تھا تاکہ لوگ جو ہیں قرآن سے نہ جڑیں، سرکار سے نہ جڑیں. اور سرکار اپنے سے نہیں جوڑتے تھے. کوئی بھی دائی کا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہوتا ہے، اپنے سے جوڑنے کا نہیں ہوتا. وہ اللہ سے جوڑتا ہے، بات کرتا ہے لیکن جوڑتا اللہ سے. اللہ سے رابطہ اور کنیکشن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے. جب بندوں کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے. اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کا سرتاج اور سب نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کے بھیجا. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن جو کام دے کر گئے اس کا سلسلہ جاری ہے. وہ کام کی ذمہ داری امت کو دی ہے کہ امت کو یہ کام کرنا ہے. قرآن کریم میں واضح اعلان ہے. ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں یہ آیت لیکن توجہ نہیں دیتے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ تو وہ فلان صاحب ہیں ان کا کام ہے. نہیں، تبلیغ ہر ایمان والے کا کام ہے. ہر ایمان والے کو دین کی دعوت دینی ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور خود بھی دین کے اوپر چلنا ہے. دعوت کا مقصد ہے دین پر آنا، دین پر لانا. یہ دعوت کا مقصد ہے. یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، کوئی ایک فرد کی یا کوئی ایک مخصوص جماعت کی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر ڈال دی. اب امت کو یہ کام لے کر چلنا ہے. علماء مسائل ہیں، حقائق ہیں، وہ تمام بیان کریں گے. اور عام انسان 5 ارکان جو ہیں اسلام کے اس کی دعوت دے سکتا ہے. نماز کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا، یہ عام چیزیں ہیں. اس کی دعوت عام لوگ دیں گے.
اور مخصوص مسائل کا بیان کون کرے گا؟ وہ علماء کریں گے. فضائل پر آپ بات کریں گے اور مسائل پر علماء بات کریں گے. امت کو فضائل سے بھی واقف کرنے کی ضرورت ہے اور امت کو مسائل سے بھی واقف کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے عمل کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی جو 5 شکلیں بتلائی ہیں اس میں 5واں نمبر ہے مسائل والی شکل. کہ آدمی مسائل سیکھے. دیکھو ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بہت سی چیزیں علماء نے لکھی ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جن کو قرآن شریف کی سورتیں زیادہ یاد نہیں ہیں وہ لوگ قرآن شریف کی 20 سورتیں یاد کرنے کا ارادہ کر لیں. رمضان سے پہلے 20 سورتیں قرآن شریف کی یاد کر لیں. دوسرا، رمضان کے آنے سے پہلے روزہ، تراویح، اس کے سلسلے کے مسائل اچھی طرح سے مطالعے میں لے آئیں اور رمضان کے فضائل کا مطالعہ کر لیں تاکہ وہ فضائل جو بیان کیے اس پر عمل کرنا رمضان میں آسان ہو جائے. تو یہ علماء کا کام ہے. علماء کام میں لگے ہیں الحمدللہ. اصل کام علماء کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ اور دنیا کے اندر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اپنا اور غیروں کے اندر کرنا. تو سرکار پہلے قرآن شریف کے ذریعے سے تبلیغ کرتے تھے. اب وہ ضماد ازدی نے سنا کہ بھئی یہ اس طرح کا کچھ سناتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمدردی کے طور پر حضور کے پاس آیا. جھاڑ پھونک کے اندر وہ مشہور تھا مکے میں کہ یہ جھاڑ پھونک بہت کرتا ہے، سحر وغیرہ دور کرتا ہے. جیسے کچھ بابا اور کچھ باپو لوگ مشہور ہو جاتی ہیں. لڑکی کو لے کر گئے بابا کے پاس کہ یہ عرس میں گئی تھی کھلے بال رکھ کر تو اس کو اثر ہو گیا. کیا ضرورت تھی عرس میں جانے کی کھلے بال رکھ کے؟ کیا ضرورت؟ اب باہر کا اثر ہو گیا. یہاں تو سب عورتیں کھلے بال رکھ کے چلتی، ان کے اوپر تو کچھ اثر نہیں ہوتا. سب انڈیا کے اندر ہی جو ہے جنات جمے ہوئے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کسی حافظ قرآن کو تعویذ نہیں دیتے تھے. ارے حضرت حافظ صاحب آپ کے سینے میں پورا قرآن کریم ہے، اس کو پڑھو، سب بیماریوں کی دوا تو یہ ہے تمہارے پاس. تعویذ کی کیا ضرورت؟ تم خود تعویذ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے اندر طاقت رکھی ہے، نور رکھا ہے، نورانیت رکھی. اب وہ آیا بڑی ہمدردی کے ساتھ کہ حضرت میں آپ کا علاج کر لوں. کیا علاج کرو گے؟ تو کہا آپ کے اوپر سحر کا اثر ہوا ہے اور میں سحر کاٹنا اور یہ جھاڑ پھونک بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، تو میں فری میں یہ کام کر دوں گا. ویسے باپو لوگوں کی بڑی فیس ہوتی ہے، 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ کا تعویذ، الگ الگ قسم کے تعویذ بنتے ہیں، بڑی قیمت لیتے ہیں. آدھا بخار تو لوگوں کا اسی سے اچھا ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ کی کتاب پر بھروسہ رکھو، اللہ پر مکمل اعتماد رکھو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے علاج تو آپ کریں گے لیکن پہلے میں چند چیزیں سناتا ہوں وہ سن لو. تو حضور نے تو قرآن نہیں سنایا اس وقت. کیا سنایا؟ میں سناتا ہوں آپ.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بیان میں خطبے کے طور پر یہ پڑھا جاتا ہے، یہ مسنون ہے. اس خطبے سے شروع کریں. اس نے یہ سنا تو کہا میں نے تو یہ پہلی مرتبہ ایسا کلام سنا ہے. آپ کو سحر نہیں ہے، بلکہ مجھے سحر کا کچھ اثر ہے. حضرت آپ نے تو میرا علاج کر دیا، اتنا رویا، ہاتھ دونوں پھیلائے، یوں کہا مجھے جلدی مسلمان بناؤ، مجھے جلدی مسلمان بناؤ، مجھے جلدی مسلمان بناؤ. ابھی تو قرآن نہیں سنایا، ابھی تو خالی خطبہ سنایا، اس میں وہ ایمان لے آیا. تو جب قرآن سنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ صاحب کشف بزرگوں میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے. ان کے پاس ایک عالم جو ہیں بخاری شریف کی سند لینے کے لیے گئے. وہ جا کر کہا کہ حضرت میں آیا ہوں کہ مجھے آپ اپنی سند دے دیں بخاری شریف کی. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، سند دے دوں. کتنے سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ اتنے سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں. مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے کہا پڑھو. پڑھنا شروع کیا تو حدیث شریف کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے متن. تو سند پڑھ لی. سند پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جہاں سے شروع ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ان کی زبان رک گئی. حضرت نے فرمایا بھائی آگے پڑھو. پھر سند سے شروع کیا، متن پہ آ کے رک گئے. پھر سند سے شروع کیا، متن پہ آ کے رک گئے. زبان چلتی نہیں. ارے بھائی تم سند لینے آئے ہو تو پڑھو نا. اشارہ کیا، زبان چلتی نہیں. حضرت نے کہا اٹھ جاؤ، اٹھ گئے. ادھر لوگ ان کے پاس پہنچے کہ اتنے برسوں سے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں اور متن حدیث نہیں پڑھ سکے. فرمایا جب قال رسول اللہ پہ پہنچا تو ایسا کوئی بڑا پہاڑ میری زبان کے اوپر رکھ دیا گیا کہ میں بول ہی نہیں سکتا، زبان ہی میری بند ہو گئی. حضرت سے جا کے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا کہ یہ سند کے بعد متن حدیث نہ پڑھ سکے؟ تو جواب دیا کہ میں نے ذرا توجہ کر کے حدیث شریف کی عظمت ذرا جو ہے ان پر کھولی تھی، ان کے دل پر، تو اس کا بوجھ اتنا پڑا کہ جس کی وجہ سے وہ متن حدیث نہ پڑھ سکے. جب حدیث شریف کا یہ عالم ہے تو پھر قرآن شریف کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے کلام کا، جب کلام رسول کا یہ عالم ہے تو کلام الہی کا کیا عالم ہوگا؟ تو مکے
مکے کے سردار ڈرے کہ اب مکے آئیں گے اور مکے میں قرآن کریم کا چرچا ہو رہا ہے، اور سرکار جو ہیں عمرے میں آنے والے، حج میں آنے والے لوگوں کو خاص دعوت دینے جاتے تھے۔ جو باہر سے قبائل آتے تھے ان کو جا کر خاص طور پر دین کی دعوت دیتے تھے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور دعوت دینے میں سرکار ذرا بھی جھجکتے نہیں تھے، اللہ کا اعلان بالکل جھجکے بغیر دین کی دعوت ڈٹ کر لینا۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا پہلوان تھا، اس پہلوان کا نام تھا ابو کبیر۔ مشہور تھا کہ کوئی اس کا نام نہیں لے سکتا تھا، ڈرتے تھے لوگ، اس کے نام سے ڈرتے تھے، بڑا پہلوان۔ ایک دن وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، سب گھبرا گئے کہ اب کیا ہو گئے، تو پہلوان ہے تو مارو کاٹو والا ہے، کیا کریں گے؟ کہا تم کیا دعوت دیتے ہو؟ شور مچا رکھا ہے مکہ مکرمہ میں، کیا دعوت دیتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ دعوت بیان کی، بغیر جھجکے ہوئے اور بغیر ڈرے ہوئے۔ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نبیوں کو ڈر نہیں لگتا لوگوں سے، اللہ سے ڈر دیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا۔ جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو لوگوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے، مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے، آدمی خالق سے ڈرنے والا بن جائے۔ حضور نے فرمائے ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور کیا کہتے ہو؟ دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ خالی حضور کو نہیں ماننا ہے کہ میں نے رسول مان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے، یہ یقین بنانا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دجال کذاب جھوٹے بہت آئیں گے لیکن نبی اب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رات کو لائٹیں جلتی ہے، ستارے جھیل ملاتے ہیں، چاند نکلتا ہے، صبح میں آفتاب نکلتا ہے۔ جہاں آفتاب آیا کہ لائٹیں گل کر دی جاتی ہیں، ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ سرکار نبوت کا آفتاب ہیں، جب آفتاب آ گیا کسی اور روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سرکار نے فرمایا نا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس عقیدے کو جما لو اپنے دل کے اندر، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اشارہ کیا۔ بہت سی باتیں سرکار نے اشاروں سے سمجھائی ہے۔ فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں ساتھ بھیجا گیا ہے،
اس انگلی میں اور اس انگلی میں بیچ میں فاصلہ نہیں، ڈسٹنس نہیں. There is no distance between this finger and this finger. So first Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam was sent, and very next Allah subhanahu wa ta'ala will send the Qiyamah. اس کے بعد فوراً قیامت آئی. گویا حضور اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں. کیوں نہیں؟ اس شریعت میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اتنی طاقتور شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ایڈورڈ گیبن نے لکھا، حالانکہ وہ اینٹی مسلم رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ میں نے تمام دینوں کا مطالعہ کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دین کسی کا. ڈاکٹر برنارڈ شو بہت بڑا رائٹر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے. ابھی تو غیر مسلم اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ڈگریاں لے رہے ہیں، ڈاکٹریٹ. اتنا وسیع اور واسٹ اور اوپن دین ہے، اور اس کے اندر اتنے ٹاپکس ہیں اور اتنے سبجیکٹس ہیں کہ کوئی سبجیکٹ اٹھا کر آدمی ریسرچ شروع کرے تو پی ایچ ڈی ہو جائے. کتنے غیر مسلم جو ہیں پی ایچ ڈی ہوئے ہیں اسلامیات کا مطالعہ کر کے، اسلامیات کا اسٹڈی کر کے. اسلامیات کوئی نماز پر، کوئی روزے پر، یہاں تک کہ میراث پر، حالانکہ وہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. ڈاکٹر برنارڈ شو نے لکھا کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے جتنے دنیا کے فرسودہ مذہب ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی مذہب اور کوئی دین سائنس اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر کے ٹھہر سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. ڈاکٹر آرنولڈ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے اسلام دشمنی میرے دل کے اندر بھری ہوئی تھی، پھر میں نے اسٹڈی شروع کیا دین کا، اور جیسے جیسے میں اسٹڈی کرتا گیا ویسے ویسے میرے دل سے دشمنی دین کی نکلتی گئی. گاندھی جی نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور سیرت کی کتاب ختم ہو گئی تو یوں کہا کہ اس سلسلے کی دوسری کتابیں ہو تو لاؤ. میں تو محمد کو کیا سمجھتا تھا اور نکلے کیا. بڑے بڑے اسکالرز جنہوں نے مطالعہ کیا ہے انہوں نے اسلام کے سچے دین ہونے کا اقرار کیا ہے. ایک بزرگ جو ہے رویندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ سفر کر رہے تھے. رویندر ناتھ ٹیگور نے اپنا ایک نیا دین بنایا تھا. ادھر سے کچھ لیا، ادھر سے کچھ لیا، ادھر سے کچھ لیا، اور انہوں نے ایک نیا دین بنایا تھا، لیکن وہ دین چلا نہیں. ہمارا راشٹر گیت جنہوں نے لکھا ہے، جن گن من جو ہے نا، وہ انہوں نے لکھا ہے. حالانکہ اس سے اچھا ترانہ اقبال نے لکھا ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے وہ نہیں چل سکا، ورنہ بہترین ترانہ اقبال نے لکھا ہے ہندوستان کے لیے. رویندر ناتھ ٹیگور کو اس عالم دین نے پوچھا کہ آپ کے اعتبار سے آپ نے جو دین تجویز کیا ہے وہ بہترین ہے، تو چلتا کیوں نہیں؟ اس کے فالوورز کیوں نظر نہیں آتے؟
انہوں نے کہا میں نے اسٹڈی کر کے کتاب میں دین تو لکھ دیا، لیکن مجھے یہ دین پر عمل کرانے کے لیے آدمی نہیں ملے، کوئی عمل کرنے تیار نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ رہا کہ آپ نے جہاں دین کو کھولا وہاں عمل کرنے والے اتنے لوگ خون کی قربانیاں دے کر تیار ہو گئے کہ یہ دین چل پڑا، میرا دین ٹھپ ہو گیا۔ یہ دین کے تو چلنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور قیامت تک چلے گا یہ دین۔ ابھی لوگ بیچارے بہت ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، یہ گھبراتے ہیں۔ اتنے سنگین حالات ہوئے ہندوستان میں، 10 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی اور ان لوگوں کا 40 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے کہ 24 تک ہم لوگ جو ہیں 40 لاکھ لڑکیوں کو ہندو بنا کر ہندو لڑکوں سے شادی کروائیں گے۔ بیچارے علماء بہت محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کام میں۔ اب تو RSS نے یہ کہا ہے کہ اب تو خالی لڑکیوں پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ لڑکے جو ہیں ان کو بھی جو ہے کنورٹ کریں گے، ہندوؤں میں کنورٹ کر کے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کروائیں گے۔ اور ابھی آج جو ہے ایوب بھائی کے ساتھ میری دوپہر کو بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے ہندو دھرم میں تبدیل ہونے پر کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے وہ بتاتے ہیں۔ اس میں پہلا فائدہ یہ بتاتے کہ تم کو پردہ نہیں کرنا پڑے گا، ہر جگہ تم کو گھومنا ہو، آسانی کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، پیسے کی تم کو کوئی تکلیف نہیں رہے گی، بہت آسانی کے ساتھ، اور یہ 5 وقت جو نماز ہے وہ بھی تم کو نہیں پڑھنی پڑے گی، بالکل فری ہو جاؤ گے۔ اب کون آئے گا ایسی باتوں میں؟ ایسی باتوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کے عقیدے کچے ہیں، جن کے عقیدے کچے ہیں وہ ایسی باتوں میں آتے ہیں، اور جن کے عقیدے انتہائی طور پر پختہ، بلیف کہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ بلیف جن لوگوں کے نہایت سٹرونگ ہے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک واقعہ سناؤں کہ جن کا ایمان مضبوط تھا ان کے خون کے فوارے نکل گئے جب بھی وہ دین سے نہیں ہٹے۔ ایک واقعہ ہے، سچی بات ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے والد حضرت یاسر بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی ایمان لائے تھے، اور حضرت عمار کی والدہ سمیہ پہلی اسلام کی شہید خاتون، سرکار کے پاس سے مکی زندگی میں آ رہی تھی، یہ کسی زمانے میں باندھی تھی، ایمان بڑا پکا لے کے آئی تھی۔ پکے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سر کٹ جائے، جان جائے، ایمان نہ جائے۔ چنانچہ آ رہی تھی گھر پر، راستے میں ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے سردار مکے کے، انہوں نے روک لیا، روک کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سے آئی؟ کہا محمد کے یہاں سے۔ وہی بات جو ہے ڈرنے کی نہیں بات۔ کہاں سے آئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی۔ کیوں گئی تھی وہاں؟ کا دین سیکھنے گئی۔ نبی کے پاس تو دین ملتا ہے، نبی کے پاس ایمان ملتا ہے، نبی کے پاس یقین کی دنیا ملتی، بیٹھ جائے تو آدمی کا یقین بن جائے، ایمان بن جائے، دین بن جائے۔ حضرت عمر چند منٹ بیٹھے، اللہ نے زندگی بدل ڈالی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کہنا میری جان کا خطرہ ہے، اور وہی ہوا۔ کہا کہ پرانے دین پر واپس آؤ گی؟ کہا بڑی مشکل سے تو اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت ملنے کے بعد پھر گمراہی کی طرف چلے جاؤں؟ اس موقع پر ٹھہر کر ایک دعا کا تذکرہ کر دوں تو اچھا ہے۔ ایک دعا ہے، ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہ نہ فرما، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر ہدایت کی قدر نہیں کی گئی تو گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تو بڑا عطا فرمانے والا، تو بڑا دینے والا ہے، تو اللہ کے پاس ہدایت ہمیشہ باقی رہے اس کی بھیک مانگنا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کیا دیا ہے؟ ہر آیت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ دیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ راست پر رکھیو، ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر ہدایت والی زندگی رکھیو، دلالت سے بچائیو. ہر وقت ڈرتا ہے ایمان والا دلالت اور گمراہی سے، اور ہدایت کا طالب ہوتا ہے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اب انہوں نے غصے میں آ گئے اور برچھا ہوتا ہے تیز اسپیئر، اس سے لگاتار مارنا شروع کیا حضرت سمیہ کو، اور نازک جگہ پہ مارا. تاریخ میں لکھا ہے نازک جگہ پہ لگاتار وار کیے اور خون کی ندیاں بہ پڑی اور گر گئی حضرت سمیہ اور تڑپ رہی ہے. بھئی ذرا سی کاٹ لگ جاتی ہے چھری کی تو ہمارا آہیں نکل جاتی ہیں اور ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور یہ تو نازک جگہ پر اتنی جو ہے برچھے مارے گئے، کیا عالم ہوا ہوگا نازک اندام خاتون کا، کیا عالم ہوا ہوگا اندازہ لگائیے. اب لیٹی ہیں، خون برابر بہ رہا ہے اور لیٹی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے بیٹے عمار کو بلا دو ذرا. لوگ دوڑے کہ اب جاتے جاتے شاید یہی کہے گی بیٹے کو کہ تو بھائی حضور سے بچ کے رہنا، تو ورنہ تیرا بھی یہی عالم ہو جائے گا. جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں، تو بیچارہ جوان، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو کیا کیا کرنا ہے، اور ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں، تو حضور سے دور رہنا. بلاؤ بھائی عمار کو، بلا میرے بیٹے کو بلا. وہ آئے، ماں کو اس حال میں دیکھ کے روئے، بے قرار ہوئے، گود میں اٹھایا ماں کے، پیشانی سے مٹی کو صاف کیا، خون کو صاف کیا. ماں تڑپ رہی ہے، ماں تیری خدمت نہیں کر سکتا میں، یہ ظالم میرے چاروں طرف کھڑے ہیں، ابھی چھلنی کر دیں گے مجھے، لیکن میری ماں تو بتا میں کیا کروں تیرے لیے، کیا خدمت کروں تیری، آخری وقت ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. کہا تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب میری ایک وصیت سن لے گی. کیا وصیت کرنا چاہتے؟ وصیت سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. وصیت یہ کی تڑپتی ہوئی ماں نے کہ بیٹا میرے بعد یہ میرا خون دیکھ کر تیرے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے، تیرے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور اس سے زیادہ تجھے تکلیف ہوگی لیکن اسے تجھے برداشت کرنا ہے، اور سرکار کے ساتھ کھڑے رہنا ہے یہاں تک کہ کل آخرت میں اور حشر میں تیرا اور میرا ساتھ ہو جائے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں میں اور عاشقوں میں اٹھے اور میرے ساتھ تیری ملاقات ہو، اور تو یقین کے ساتھ بتانا کل آخرت میں کہ یہ تڑپتے ہوئے حال میں اور اتنا بہا ہوا خون، اس کے باوجود میں ایمان پر دنیا سے جا رہی ہے. آج ہماری لڑکیاں چلی جا رہی ہیں، ہماری بچیاں چلی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے بچے اور ینگ جنریشن کو عقیدوں کی بہترین تعلیم دیں اور
عقیدوں سے واقف کریں، ان کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، مدرسوں کے ساتھ جوڑیں. یہ دنیا کا اور ایجوکیشن جو ہائی لیول کا اور ورلڈلی جو ایجوکیشن لے رہے ہیں یہ منع نہیں ہے، یہ لے سکتے ہیں. ہمارے بچے اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ پکا دے کر ان کو بھیجیے تاکہ وہاں ان کے عقیدوں کو کوئی چینج نہ کر دے. مال کی لالچ میں یہ دین نہ چھوڑ دیں، اس کی فکر کرنا یہ ماں باپ کی اور پیرنٹس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی. چنانچہ قرآن کریم نے اس کی طرف بہت زبردست طریقے پر اشارہ فرمایا، توجہ دلائی، فکر فرمائی. امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بارے میں قرآن کریم نے برابر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، توجہ دلائی. اس لیے 1400 سال کے بعد بھی یہ کتاب پرانی نہیں ہے، بلکہ بالکل جوان کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور جتنا زمانہ اور پرانا ہوتا جائے گا نا اتنا قرآن قیمتی بنتا جائے گا اور اس کی ضرورت اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی. اس لیے قرآن مت چھوڑو، قرآن عقیدوں کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے. چاروں طرف گناہوں کا الاؤ جل رہا ہے، اس میں کہیں جل نہ جاؤ، اس کا خیال رکھو. اور آگے کیا فرمایا، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے فیملی ممبرز میں چھوٹا بچہ بڑا بچہ اپنی وائف اپنی فیملی کا خیال رکھو، کہیں ایمان سے ہٹ نہ جائیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوب نہ جائیں، ان کا ایمان سلامت رہے. وہ دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں. اس کی فکر ماں باپ کو کرنا ہے، ذمہ دار بڑے گھر کے لوگوں کو کرنا ہے. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے رسپانسیبل ہے. اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا اور کمپلیٹ کرنا یہ ضروری ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ایلڈرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ایمان کا خاص طور پر خیال رکھے. آج تو اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، روک دیتے ہیں. کل انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو اس سے آگے گفتگو کریں گے. یاد رکھیں کہ میں ابو کبیر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، تو وہ انشاءاللہ کل اللہ نے زندگی دی تو اور آگے عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدوں کی پختگی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں ایمان اور یقین والی زندگی عطا فرما، تجھ سے ہونے کا پکا اعتماد عطا فرما. اے اللہ تیری رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس ماہ کی قدر نصیب فرما، روزوں کی قدر نصیب فرما، اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین گھروں میں ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ ان کی بھی حاجات کا غیب سے تکفل فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین
اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.